وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عید یا بقرہ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لائے تو عورتوں کی ایک جماعت کے پاس بھی تشریف لے گئی جو نماز کے لیے ایک الگ گوشہ میں جمع تھے، اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ و خیرات کرو کیونکہ میں نے تم سے اکثر کو دوزخ میں دے گا. فقلن وبما یا رسول اللہ قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیر. یہ سن کر ان عورتوں نے کہا یا رسول اللہ ان کا سبب کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لعن و طعن بہت کرتی ہو اور اپنے شوہر کو نافرمانی و ناشکری کرتے رہتے ہو، اور میں نے عقل و دین میں کمزور ہونے کے باوجود ہوشیار مرد کو بے وقوف بنا دینے میں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. یہ سن کر ان عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے عقل اور ہماری دین میں کیا کمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ایک عورت کی گواہی آدھے مرد کی گواہی کے برابر نہیں؟ یعنی کیا ایسا نہیں ہے کہ شرعیت میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر سمجھی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ عورت کی عقل کی کمزوری ہے، اور کیا ایسا نہیں کہ جس وقت عورت حیض کے حالت میں ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ان کی دین میں نقصان کی وجہ ہے. اسلام کے ابتدائی زمانہ میں عورتیں بھی مردوں کے ساتھ ہی مسجد میں نماز ادا کرتی تھی، اس لیے عید یا بقرہ عید کی نماز کے لیے بھی عورت عیدگاہ آئی تھی، اور چونکہ وہ الگ ایک کونا میں بیٹھی ہوئی تھی اور خطبہ کی آواز ان تک نہیں پہنچی تھی، اس لیے ضروری ہوا کہ احکام اور دینی ضروریات کی باتیں ان تک پہنچائی جائے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئی اور ان کو وعظ و نصیحت سے مشرف فرمایا. اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں ایک دو مل کر بیٹھے کسی تقریب یا عورتوں کی مجمع میں پہنچے بس ایک دوسری کی غیبت کرنا، دنیا بھر کی برائی و بلائی بیان کرنا اور لعن طعن کی بوچھاڑ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر ان کا زیادہ تر وقت ان خرافاتی باتوں میں گزرتے ہیں. اسی طرح یہ بڑا روگ بھی ان عورتوں میں پایا جاتا ہے کہ ان کا شوہر ان کی آسائش اور ان کی راحت و آرام کے لیے کتنی ہی کوشش کرے، کتنی مشقت و محنت کر کے ان کی ضروریات کی تکمیل کرے،
اور ان کو خوش رکھنے کے لیے کتنی ہی مصیبتیں اٹھائے، مگر ان کی زبان سے کبھی بھی شوہر کا شکر ادا نہیں ہوتا، ہمیشہ ناشکری کے الفاظ ان کی زبان سے نکلتے ہیں۔ رہی شوہروں کی نافرمانی کی بات تو یہ برائی بھی عورتوں میں کچھ کم نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں عورتوں کی ایک بہت بڑی عیب ہے جس سے ان کی آخرت تباہ ہوتی ہے اور جو ان کو اللہ کے عذاب کا مستحق بناتا ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس خاص عیب کی نشاندہی فرمائی اور ان سے فرمایا کہ تمہارے اندر اس قسم کی جو باتیں ہیں ان کو ہلکا مت جانو، بلکہ وہ گناہ جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب تم پر ہوگا اور تم قہر خداوندی میں گرفتار ہو کر دوزخ میں دھکیل دی جاؤ گے۔